السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم سامعین اور ناظرین، الحدیث التاسع والعشرون، حدیث نمبر 29، عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی بعمل يدخلنی الجنہ ويباعدنی عن النار۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسے عمل کے بارے میں بتائیے جو مجھے جنت کے اندر داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ قال لقد سألت عن عظیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایک بہت بڑی چیز کے بارے میں سوال کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، اور بے شک یہ عمل اس کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آسان کر دے۔ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کرو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ ثم قال، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ الصوم جنہ والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، روزہ ڈھال ہے اور صدقہ اسی طرح سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدمی کا آدھی رات کے اندر نماز پڑھنا۔ ثم تلا، پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آیت کے اخیر تک پہنچے، یعملون تک، جزاء بما كانوا يعملون، کہ ان کے عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالی یہ بدلہ انہیں دے گا۔ ثم قال، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وضربۃ سنامہ، کہ کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ قلت بلی یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ قال رأس الامر الاسلام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اصل اسلام ہے، وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا ستون نماز ہے، وضربۃ سنامہ الجہاد، اور اس کی چوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے۔ ثم قال الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کہ کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جس پر ان ساری چیزوں کا دار و مدار ہے؟ قلت بلی یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ فاخذ بلسانی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا وکف علیک ھذا، کہ اسے مضبوطی سے تھامے رہو۔ قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا کہ اللہ کے نبی وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، کہ کیا ہم جو باتیں کیا کرتے ہیں اس کے اوپر ہماری پکڑ ہوگی؟ فقال ثقلتك أمك يا معاذ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے۔ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، کہ لوگوں کو جہنم میں ان کے چہرے کے بل یا ان کے نتھنے کے بل ان کی زبان کی جو کارستانی ہوگی وہی تو جہنم کے اندر لے کر جائے گی۔ رواہ ترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اس حدیث کے اندر کئی ایک پوائنٹ ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عظیم ترین مسئلے کے بارے میں سوال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ بہت ہی عظیم چیز ہے، لیکن اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام
کے اندر بھلائی کا جذبہ تھا اور بھلائی کرنے کا جذبہ تھا، اس کے بارے میں جاننے کا جذبہ تھا، تڑپ تھی۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم جو ہے ابھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں وہ نیک اعمال جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے دوری کے لیے کیا کرتے ہیں، اور یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاص کے ساتھ جنت کے حصول اور جہنم سے دوری کے لیے نیک اعمال کیا کرتے ہیں۔ لہذا صوفیوں کا یہ کہنا کہ جنت کے حصول اور جہنم سے دوری کے لیے عمل نہیں کیا جاتا، ان کا یہ قول جو ہے باطل ہے، کیونکہ یہاں پہ واضح طور پہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے دعا کی وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ نیک اعمال جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے، جنت کے اندر داخل ہونے کا سبب ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، اور انہی میں سے ایک آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ یہ جنت جس کے تم وارث ہوئے ہو تم اپنے نیک اعمال کے سبب، ان اعمال کے سبب جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ جو لوگ یہ کہے کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر قائم رہے فلا خوف علیہم، تو ان کے اوپر نہ تو کسی قسم کا ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، یہی جنتی ہیں، جنت والے ہیں، اہل جنت ہے جو کہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، اپنے ان اعمال کے سبب جو کہ وہ کیا کرتے تھے۔ اور یہ آیتیں جو ہے یا اس طرح کی احادیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مخالف نہیں ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ الْجَنَّةِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کو امام بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہرگز کوئی شخص اپنے عمل کے عوض، عمل کے بدلے جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ قالوا ولا انت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا، صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں داخل ہو سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی نہیں داخل ہو سکتا الا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لیا۔ تو اس حدیث کے اندر با جو ہے عوض کے معنی میں ہے، بدلے کے معنی میں، یعنی عمل کے بدلے داخل نہیں ہوگا لیکن عمل جو ہے وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب ہوگا۔ اس حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ، کہ تم نے ایک عظیم مسئلے کے بارے میں سوال کیا لیکن یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دے۔ تو اس کے اندر اس سوال کی عظمت کی دلیل ہے کہ یہ سوال جو ہے بہت ہی عظیم ترین سوال ہے، اور یہ بھی کہ اگرچہ لوگوں کے لیے عمل کرنا مشکل ہو اور اس کے اندر پریشانی ہو، لیکن بندہ جب صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس عمل کو آسان کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دیتا ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت کو جو ہے پریشانیوں سے گھیرا گیا ہے، وحفت النار بالشہوات، اور جہنم کو جو ہے شہوات کے ذریعے سے گھیرا گیا ہے، شہوتوں کے ذریعے سے۔ تو پریشانی کے اوپر جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے عمل کو بھی آسان کر دیتا اور وہ جنت کے اندر یعنی اس کے لیے جنت کے اندر جانے کا اسے سبب بنا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان پانچوں چیزوں کا تذکرہ کیا جن کا تذکرہ جبریل علیہ السلام کی حدیث میں ہے اور جن کا تذکرہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، پانچ چیزوں کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ تو یہ ارکان اسلام ہے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب وار تذکرہ کیا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ حدیث قدسی کے اندر کہ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ
احب الی مما افترضته علیہ، کی سب سے عظیم ترین چیز جس سے بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کرتا ہے، ما تقرب الی عبدی بشیء، کہ میرے طرف بندہ جو ہے کسی بھی نیک عمل کے ذریعے سے قربت حاصل نہیں کرتا جو میرے نزدیک زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، یعنی ان اعمال سے جو کہ میں نے ان کے اوپر فرض کیا ہے، یعنی جو فرض اعمال ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں قربت حاصل کرنا، یہ سب سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اس کے اندر اخلاص ہے کہ بندہ اپنی عبادت کے اندر مخلص ہو، اور یہ کلمہ جو ہے کلمہ شہادتین کو شامل ہے، کیونکہ صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینا کافی نہیں ہے جب تک کہ بندہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل پیرا نہ ہو۔ تو کلمہ شہادتین جو ہے یہ لازم اور ملزوم ہے۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلک علی ابواب الخیر، کہ کیا میں بھلائی کے دروازے کے بارے میں تمہیں نہ بتا دوں؟ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیۃ کما یطفئ الماء النار، اور صدقہ جو ہے اسی طرح سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا، وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور آدھی رات کے اندر لوگوں کا نماز پڑھنا یعنی تہجد کی نماز پڑھنا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ یہ نیک لوگ جو ہیں ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی شروع کے اندر فرائض کا تذکرہ کیا، تو اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ بندہ نوافل کر کے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل روزے اور نفل جو ہے صدقے کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے جو ہے رات کے اندر نفل نمازیں پڑھنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا۔ روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، روزہ جو ہے ڈھال ہے۔ یہ ڈھال کس چیز سے ہے؟ یہ دنیا کے اندر بھی ڈھال ہے اور آخرت کے اندر بھی ڈھال ہے۔ دنیا کے اندر ڈھال جو ہے معصیت کے اندر، برائی کے اندر پڑنے سے یہ ڈھال ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ احسن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو بھی شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، وہ اس کی شرمگاہ کے لیے بہت ہی محافظ ہے اور اس کی نگاہ کو پست کرنے والی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس کے لیے ڈھال ہے۔ تو دنیا کے اندر برائی میں پڑنے سے یہ ڈھال ہے، یعنی اسے روزہ جو ہے برائی میں پڑنے سے ڈھال بن جاتا اور اس کے لیے ڈھال بن کر جو ہے اس کو برائی میں پڑنے سے روک دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اس کے لیے ڈھال ہے کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ جو بندہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی دوری پہ کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ اسی طریقے سے صدقہ جو ہے انسان کے گناہوں کو اسی طرح سے مٹا دیتا ہے جس طرح سے پانی جو ہے آگ کو بجھا دیتا۔ تو اس کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ جو ہے چھوٹے اور بڑے چھوٹے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اگر توبہ شامل ہو جائے تو سارے کے سارے بڑے گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے۔ اور بالکل اس طریقے سے جس طریقے سے پانی جو ہے آگ کو مکمل طور پہ بجھا دیتا ہے، اسی طریقے سے صدقہ جو ہے اگر اس کے اندر توبہ شامل ہو جائے تو مکمل طور پہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، آدھی رات کے اندر بندے کا نماز پڑھنا یہ بہت ہی مقبول وقت ہے، کہ جس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی عبادت کو قبول کرتا ہے، اس سے اس کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی یہ شان بیان کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ وہ ان کے پہلو جو ہے رات کے وقت بستروں سے الگ رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید رکھتے ہوئے دعائیں کرتے ہیں،
اور جو کچھ اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کہ کسی بھی نفس کو اس کا پتہ نہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے ان کے نیک اعمال کے سبب، یعنی جو نیک اعمال انہوں نے کیا ان کے سبب اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چھپا کے رکھا ہے، کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ نہیں۔ تو رات کے وقت میں نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، یہ بہت ہی مقبول وقت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت کی نماز کو قبول کرتا ہے، اور سب سے یعنی نفل نمازوں میں سے افضل ترین نماز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ بعد المکتوبہ صلاۃ اللیل، کہ فرض نمازوں کے بعد میں سب سے افضل ترین نماز جو ہے رات کی نماز ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ پھر اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک برأس الامر وعمودہ وضربۃ سنامہ، قلت بلی یا رسول اللہ، کہ کیا میں تمہیں دین کی اصل، اس کے ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، کہ دین کی بنیاد جو ہے یہ اسلام ہے، دین کی اصل جو ہے یہ اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ تو یہاں راس الامر سے مراد وہی دین ہے، اور دین جو ہے یہ اسلام ہے، اور اسلام ساری چیزوں کو عام ہے، نماز، زکوٰۃ، روزے، توحید، ساری چیزوں کو جو ہے عام ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں خصوصی طور پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوپر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ عمودہ الصلاۃ، کہ اس کا ستون جو ہے یہ نماز ہے۔ اور جہاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی چوٹی ہے، اور یہاں پہ جہاد سے مراد دونوں چیزیں ہیں، جہاد النفس، اپنے نفس سے جہاد کرنا، کہ انسان جو ہے گناہوں سے، برائیوں سے دور رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا رہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کفار سے، دشمنان سے، منافقین سے جہاد کرنا بھی شامل ہے، تاکہ اسلام کی سربلندی ہو۔ پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، قلت بلی یا رسول اللہ، فاخذ بلسانی، کہ کیا میں اس چیز کے بارے میں نہ بتا دوں جو یعنی یہ جس کے اوپر جو ہے ان ساری باتوں کا دار و مدار ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا کہ اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا اس کے اوپر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، لوگ جو ہے اسی کے سبب جو ہے جہنم کے اندر اپنے پیشانی کے بدل، اپنے نتھنے کے بل جو ہے گھسیٹ کے لے جائے جائیں گے۔ تو اس حدیث کے اندر زبان کی خطورت کو، زبان کی جو ہے جو سنگینی ہے، اس سنگینی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ آدمی جو ہے اگر غلط باتیں کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اور زبان کی اہمیت کے اوپر اور زبان کی سنگینی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من یضمن لی ما بین لحیی، جو اپنی دونوں داڑھیوں کی بیچ والی چیز کی جو حفاظت کر لے گا، میرے لیے حفاظت کرے گا، ورجلی، اور اپنے دونوں پیر کے بیچ کی چیز یعنی اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی اگر کوئی حفاظت کر لیتا، اضمن لہ الجنہ، تو میں اس کے لیے جنت کا ضامن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جیسا کہ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک تعالیٰ اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہو، یا تو وہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے اوپر اس کا، اگر وہ بھلی بات ہے تو اس کے اوپر اسے ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ بری بات ہے تو اس کے اوپر اس کا مواخذہ ہوتا ہے۔ اور سب سے عظیم ترین چیز جس کے اوپر اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اس کی پکڑ ہوتی ہے، وہ شرکیہ باتیں۔ اگر بندہ جو ہے شرک کا اقرار کرتا ہے، شرک کی دعوت دیتا ہے، تو سب سے زیادہ اس کے اوپر پکڑ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے اگر گفتگو کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی اس کی پکڑ ہوتی، جھوٹی گواہی دینے پہ اس کی پکڑ ہوتی ہے، جادو کی باتیں، کسی کے اوپر بہتان لگانے کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو جو بھی چھوٹی بڑی یعنی چھوٹے بڑے گناہ ہیں، اگر ان گناہوں کا ارتکاب اپنی زبان سے کرتا ہے تو اس کے اوپر اس کی پکڑ ہوتی ہے، جھوٹی باتوں کے اوپر بھی، غیبت پہ بھی، چغلی پہ بھی، اور اسی طرح سے دوسرے چھوٹے بڑے گناہوں کے اوپر بھی اس کی پکڑ ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر جو یہ لفظ کہا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ عرب عام طور پہ اس طرح کے کلمات کہتے تھے، اس طرح کی باتیں کہتے تھے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس بات کو توجہ کے ساتھ سنو، دھیان لگا کر اس بات کو سنو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث کے اندر، صحیح مسلم کے حدیث کے اندر، جیسا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے لیے بد دعا کی جس کا کہ وہ حقدار نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بد دعا کو اس کے لیے جو ہے قربت کا ذریعہ بنا دے، طہارت کا ذریعہ بنا دے، پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے۔ جیسا کہ ام سلیم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اما تعلمین ان شرطی علی ربی انی اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فايما احد دعوت عليه من امتي بدعوة ليس لها باهل ان يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة۔ کہ مسلم آپ کو پتہ نہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد لے رکھا ہے کہ اگر میں نے اپنی امت کے کسی بھی بندے کے اوپر بد دعا کر دوں جس کا کہ وہ حقدار نہیں، تو اسے جو ہے پاکیزگی، گناہوں سے صفائی اور ایسی قربت بنا دے کہ جس قربت کے ذریعے سے وہ آخرت میں تجھ سے قریب ہو۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے حق میں بد دعا کر دی حالانکہ وہ بد دعا کا حقدار نہیں ہے، تو پھر اسی صورت میں وہ بد دعا جو ہے وہ رحمت کے اندر، قربت کے اندر وہ بد دعا جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے، اور یہ عہد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے لے رکھا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی حدیث کے اندر جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا اشبع اللہ بطنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پیٹ کو نہ بھرے، یہ بھی جو ہے ان کے لیے دعا ہے، اور اسی لیے جو ہے دعا کے طور پہ یعنی امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں ان میں سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کرام جو ہے نیکی کے ہر کام کے لیے بہت ہی زیادہ حریص رہتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کے اندر جو ہے نیکی کے کرنے کا جذبہ پایا جاتا تھا، تڑپ پائی جاتی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ دونوں کی دونوں چیزیں موجود ہیں اور باقی رہیں گی، کبھی فنا نہیں ہوں گی۔ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کو جنت میں جانے کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتا ہے، جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے اس حدیث کے اندر یہ بھی پتہ چلتا کہ نیک عمل کرنا تو اگرچہ مشکل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے آسان کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بھی عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ کلمہ شہادتین کے اوپر نہ ہو۔ اور اس حدیث کے ذریعے سے یہ بھی پتہ چلا کہ ارکان اسلام جو ہیں ان کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اور سب سے عظیم ترین عبادت جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے وہ فرض عبادتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نفل عبادتوں کے اوپر بھی بندوں کو ابھارا ہے۔ اور سب سے عظیم چیز جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے فرائض کے بعد میں صدقات ہیں، یعنی نفل صدقات ہیں، نفل روزے ہیں، اسی طرح سے قیام اللیل ہے، اور نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے، اس لیے کہ نماز جو ہے اسلام کا ستون ہے، اسلام کا کھمبا ہے۔ اور اسی طریقے سے جہاد کی بھی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے کہ جہاد جو ہے یہ اسلام کی چوٹی ہے۔ اور اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ زبان کے ذریعے ہی سے بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کے اعمال کے سبب ہی، زبان کی برائیوں کے سبب ہی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے پیشانی کے بل، ان کے نتھنے کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ تو بندہ جو ہے اگر بولے تو بھلی بات بولے، ورنہ خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمیں وفات دے اسلام پہ وفات دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔